ایک دن بعد انشاءاللہ تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ 2 عشرے تقریباً ختم ہو چکے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ ہم نے یہ 12 دفعہ علماء سے سنا ہے، جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، جہنم کی آگ کے تذکرے ہوتے ہیں، اور پھر ماہ رمضان میں اسپیشلی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ جہنم شے کیا ہے، اس کی کیفیات کیا ہے، یہ ہوتی کیا شے ہے، آج ہم اس کے متعلقہ کچھ پڑھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ نبی کریم شفیع دو عالم عام دنوں میں بھی عبادت فرماتے تھے، حتیٰ کہ جب ماہ شعبان شروع ہو جاتا تو حضور کمر بستہ ہو جاتے، یعنی عبادت کے لیے مکمل انہماک ہو کر آپ عبادت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوتا، آپ کی عبادت کی شان ویسے بھی نرالی ہوتی، ماہ رمضان میں عجیب منظر ہوتا تھا۔ پھر جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو محبوب کریم علیہ السلام اپنے آپ کو بالکل ہر چیز سے لا تعلق ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول فرما لیتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت الہی میں جس قدر محنت و مشقت فرمایا کرتے تھے، اس کی مثال کسی اور مہینے میں نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہوتا، جس کے بارے میں حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس لیے میں کثرت سے عبادت کرتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جائے، کیونکہ جہنم انتہائی خوفناک مقام ہے اور بہت زیادہ گرم جگہ ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ نبیوں کا امام، نبی معصوم ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے اتنی عبادت کرتے ہیں، پھر ایک امتی کا کتنا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت میں کتنا مشغول کرے۔ یہ جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں، منافقوں اور بے عمل مسلمانوں کے لیے یہ ایک خوفناک مقام رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی کی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ہم انشاءاللہ حضور کی نالین کا صدقہ محبوب کا ہم ضرور جنت میں جائیں گے۔ لیکن پتہ تو چلے کہ جس جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں وہ شے کیا ہے، ہوتی کس لیے۔ ایک چیز سے بندہ بے خبر ہو تو پھر وہ لطف نہیں آتا، پتہ ہونا کہ یہ اس شے سے میں بچ رہا ہوں اور کس محبوب کے صدقے بچ رہا ہوں، تو پھر پتہ چلتا ہے۔ اس لیے اس کے تذکرے بھی ہونے ضروری ہیں۔ یہ کافروں، منافقوں اور بے عمل مسلمانوں کے لیے خوفناک مقام تیار کیا گیا ہے جس کا نام جہنم ہے۔ اسے اردو میں دوزخ کہتے ہیں۔ یہ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ اس کی گرمی اور شدت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہاری یہ آگ، جو یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ یہ جو دنیا میں ہم آگ جلاتے ہیں نا، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
جہنم کو اس دن 70,000 لگامیں ڈال کے لایا جائے گا، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑ رکھا ہوگا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ترٹھے یا جانور، اسے جب لگام ڈالی جاتی ہے تو دو دو تین تین بندوں سے وہ قابو نہیں آتا، جانور قابو نہیں آتا۔ تو قیامت کے دن منظر ایسا ہوگا، اس جہنم کو 70 لگاموں کے ساتھ پکڑا ہوگا، اور ہر لگام کو پھر 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ جہنم کے طبقے کتنے ہیں جی؟ جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 دروازے ہیں، ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک حصہ مخصوص ہے۔ کہتے ہیں جی جہنم کے جو نام ہیں وہ جہنم، لظا، ختمہ، بعیر، سقر، جہیم، حاویہ، یہ 7 درجے ہیں جہنم کے۔ پہلے درجے میں امت مسلمہ کے گنہگار موحدین ہوں گے، دوسرے درجے میں یہودی ہوں گے، تیسرے درجے میں نصارہ ہوں گے، چوتھے میں ستارہ پرست، پانچویں میں مجوسی، چھٹے میں مشرکین، اور 7ویں میں منافقین۔ اب خود اندازہ لگائیں، یہودی اور نصرانی کافر لوگ بھی اوپر والے درجے میں جہنم کے رکھے گئے ہیں۔ بدترین درجہ، سب سے نچلا درجہ ہے، اور اس میں منافقوں کو رکھا گیا ہے۔ جب بھی اپنے رب سے دعا کرو نا تو دعا کرنا، یا اللہ عمل کی دولت اخلاص کے ساتھ عطا فرمانا۔ یہ منافقت اتنا برا عمل ہے کہ کفر سے بڑھ کر اسے قرار دیا گیا ہے۔ منافقت کو سب سے نچلے درجے میں منافق کو رکھا جائے گا۔ امام طبرانی معجم الاوسط میں روایت کرتے ہیں کہ جبریل امی آقا کریم کی خدمت میں ایسے وقت میں حاضر ہوئے جس وقت وہ کبھی نہیں آیا کرتے تھے۔ سرکار مدینہ حضرت جبریل کی طرف اٹھے اور فرمایا کہ اے جبریل کیا بات ہے، آج آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ جبریل امی نے عرض کی میں اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم کو بھڑکانے کا حکم دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے جبریل مجھے جہنم کی کیفیت بیان کرو کہ جہنم کیسی ہے۔ جبریل امی نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حکم فرمایا اور اس پر 1000 سال تک آگ جلائی۔ جہنم میں 1000 سال تک آگ جلائی، وہ سفید ہو گئی۔ فرمایا پھر 1000 سال تک آگ جلائی تو وہ سرخ ہو گئی۔ پھر حکم ہوا تو 1000 سال تک آگ جلائی، یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سیاہ تاریک ہے، نہ اس میں چنگاری روشن ہوتی ہے اور نہ انگارہ بجھتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر سوئی کے نکے کے برابر جہنم کو کھول دیا جائے تو زمین کی ساری مخلوق جل کے راکھ ہو جائے۔ الامان والافیز۔ یہ جو جہنم ہے نا، یہ مقام ذلت ہے، یہ بدبختی کا مقام ہے، یہ عذاب کا مقام ہے، یہ بے عزتی کا گھر ہے۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں پر ہانپنے، پھنکارنے، آہیں بھرنے، آنسو بہانے، سسکیاں لینے، رونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ٹھکانہ ہے جہاں پر رہنے والے بد نصیب ہوں گے، بدبخت ہوں گے، سسکیاں بھرنے والے، بیڑیاں ان کے ہاتھوں میں ہوں گی، ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، جکڑے ہوئے ہوں گے، آگ ان کے اوپر بھی ہوگی نیچے بھی ہوگی، اور پانی اس قدر گرم ہوگا کہ پیٹ کے اندر چربی آنتڑیوں چمڑی کو پگھلا دے گی۔ ان کی خوراک زقوم کا ایک درخت ہے، زقوم کے درخت کو یہ کھائیں گے، ظاہر ہے اور کوئی چیز نہیں ملے گی تو اسے کھائیں گے، تو یہ جب پیٹ میں جائے گا نا، جیسے پانی ابلتا ہے نا، کھلتا ہے، ایسے یہ اندر جا کر پانی کی طرح ابلے گی۔ جہنم والے اپنی موت کی دعا کریں گے، رب انہیں موت نہیں دے گا۔ جہنم سے نکلنے کی درخواست کریں گے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا اسی میں سڑتے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی امان عطا فرمائے۔ اور پھر مشرک لوگ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو لعنت کریں گے، لعنت کے ساتھ استقبال کریں گے۔ ہر گروہ آنے والا دوسرے گروہ کا استقبال لعنت کے ساتھ کرے گا،
اور اس دن یہ شیطان ہے نا، یہ ہاتھ کھڑے کر دے گا اور کہے گا ربا میں نے انہیں اپنی طرف بلایا تھا، لیکن تو بھی تو انہیں اپنی طرف بلا رہا تھا نا، دلائل کے ساتھ علماء نے سمجھایا تھا، قرآن نے سمجھایا تھا، دلائل دیے تھے، اور اس وقت قرآن نے تو بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میں نے ان کے سامنے دنیا ایک حسین صورت میں رکھی اور یہ میری طرف دوڑے چلے آئے، لیکن تیری طرف سے جو پیغام تھا کہ آخرت جنت خوبصورت ہے، تیرے پیغام کی طرف یہ نہیں آئے، یہ میرے پیغام کی طرف آئے، مولا آج میں ان سے بری ہوں۔ شیطان اس دن ہاتھ کھڑے کر دے گا اور وہ کہے گا کہ میں اللہ کا کوئی ہم سر نہیں ہے۔ شیطان اپنے مریدوں سے بیزار ہو جائے گا۔ آج ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ چاچا راضی نہیں ہوتا، پھپھی راضی نہیں ہوتی، یہ کام نہ کرے، یہ کام نہ کرے۔ آج بڑا المیہ ہے کہ ہماری خوشیاں جو ہیں وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کا شکار ہو چکی ہے۔ غمی میں اللہ ماشاء اللہ وہ بھی آج کل ایسے ہی چل رہا ہے، ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، لیکن ہماری غمیاں بھی رب تعالیٰ سے دوری ہو گئی ہے۔ تو شیطان اس دن برات کا اظہار کرے گا۔ اہل دوزخ جو ہوں گے ان کی حسرت کیا ہوگی جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے کسی طرح رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی، وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، ہائے مجھے بہکا دیا گیا، میرے پاس نصیحتیں آئیں، اور شیطان انسان کو بے مدد چھوڑ دے گا اس دن۔ آج ماں باپ سمجھاتے ہیں نا، نوجوان بچہ کہتا ہے جی نہیں میں عہدے تو بغیر نہیں رہ سکتا، میں مر جانا ان بیلی نہ بناوت ہے نا، ایسے ہمارے بچے کہتے ہیں۔ لیکن نوجوانوں کو اپنی آنکھ کھولنی چاہیے کہ والدین ہمارے دشمن نہیں ہیں، وہ ہمارے اچھے برے کی تمیز رکھتے ہیں، کس کے ساتھ تمہارا اٹھنا چاہیے تمہیں اور کس کے ساتھ تمہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت بھی ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ تم اچھوں کے ساتھ بیٹھ، اچھوں کے ساتھ اٹھ، اچھوں کے ساتھ بیٹھ۔ اور اس نے قرآن مجید فرقان حمید میں اچھوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، یہ کتنی اچھی دوستی ہے، کتنی اچھی سنگت ہے۔ آج اگر ہم اس چیز کا امتیاز نہیں کرتے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا نا، وہ تمہارا فیصلہ تمہارے دوست کے ایمان پر ہوگا، آپ کے میرے دوست کے ایمان پر ہوگا۔ اگر دوست اچھا ہوگا، وہ ایک مشہور ہم عقائد سنتے آ رہے ہیں کہ وہ غوث اعظم کے دھوبی سے مرنے کے بعد سوال کیا گیا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، تو اس نے ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جواب دیا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تو یہ اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر یہ بیان ہوتا ہے کہ اگر تمہاری سنگت اچھی ہے نا تو پھر تمہارے ایمان کا فیصلہ بھی اسی دوست کے ایمان پر ہوگا۔ تو ظاہر ہے پھر جواب آیا فرشتوں کو، فرشتوں اس سے کیا سوال کرتے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں تو پھر اس کا رب بھی وہی ہے جو غوث اعظم کا رب ہے، اس کا رسول بھی وہی ہے جو غوث اعظم کا رسول ہے، اس کا دین بھی وہی ہے جو غوث اعظم کا دین ہے۔ تو سنگت کو اچھا بنا لو۔ دنیا والے بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جناب امام صاحب کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کا فلاں علامہ صاحب کے ساتھ تعلق ہے، اس کا فلاں نمازی بندے کے ساتھ تعلق ہے، یہ بندہ وہ نیک سیرت بندے کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا فلاں اچھے بندے کے ساتھ تعلق ہے، لہذا اس کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے۔ اگر دنیا والے کسی اچھے کی صحبت میں بیٹھنے پر اچھائی کی گواہی دیتے ہیں تو رب تعالیٰ کی ذات زیادہ حیا کرتی ہے کہ میرے نیک بندے کی صحبت میں ہے تو اسے بھی نیک بنانا ہے، تو اس کے توسل سے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ۔ احباب جنت ایک نعمت ہے اور دوزخ عذاب ہے۔ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار بنائے اور دوزخ سے اپنی امان عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں اونٹوں کی مانند سانپ اور خچروں کی مثل بچھو ہیں جن کا ڈسا ہوا انسان
40 خریف یعنی 80,000 سال تک تڑپتا رہے گا۔ اور آخری حدیث پاک عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ جہنمی دروغہ کو بلاتے رہیں گے، 40 سال بعد وہ انہیں صرف اتنا ہی جواب دے گا، تم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ پھر وہ اپنے پروردگار کو پکاریں گے، اے رب ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال لے، پھر اگر ہم نے ایسے اعمال کیے تو یقیناً گمراہ ہوں گے۔ دنیا کی 2 گنا عمر جتنا عرصہ انہیں جواب نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دفع ہو جاؤ، مجھ سے دوبارہ بات نہ کرو۔ اللہ کی قسم اس کے بعد کوئی قوم بھی ایک لفظ تک منہ سے نہ نکال سکے گی۔ اس کے بعد بس صرف جہنم میں چیخ و پکار ہی سنائی دی جائے گی اور ان کی آواز گدوں کی مثل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی امان عطا فرمائے۔ اب آپ اس درس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، ان روایات اور احادیث سے جو ظاہر ہوا کہ جہنم کس قدر بیناک ہے، اذیت رسا مقام ہے۔ یہ نازک انسان دنیا کی آگ کی تپش نہیں برداشت کر سکتا۔ دنیا کی آگ کے پاس بندہ سردیوں میں بیٹھے نا تو وہ برداشت نہیں ہوتی، پھر جہنم کا عذاب کیسے انسان برداشت کرے گا؟ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ وہ لمبی حدیث پاک ہے، میں صرف اس کا ایک حصہ عرض کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث یہ کہ بدبخت اور بد نصیب ہے وہ انسان جو ماہ رمضان پائے اور رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو بخشش کیسے ہوگی؟ لو لام میں مشغول ہو کر نہیں، روزے چھوڑ کر نہیں، نمازیں چھوڑ کر نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بخشش نہیں ہوگی، رسول اللہ کی نافرمانی کر کے بخشش نہیں ہوگی، بلکہ اطاعت و فرما برداری سے ہوگی۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ جو آ رہا ہے وہ ہمیں یہ پیغام بھی دے گا اور دے رہا ہے کہ عبرت پکڑنی ہے، اے بندے اپنے آپ کو جہنم جیسی ڈرونی جگہ سے بچا لو اور اس کے رسول کے طریقے کو اپنا لو۔ آئیے اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ اس آخری عشرے کو ہمارے لیے اللہ رب العزت ایسا نفع مند بنائے، نفع بخش بنائے کہ اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جہنم کی آزادی کا پروانہ لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کا سچا بندہ، سچا امتی، سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔